یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها۔ صلاة پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل دیگر صلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ عزیزان محترم اور برادران عزیز، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ خبردار زمین پر فساد، زمین کی اصلاح کے بعد زمین پر فساد برپا نہ کرنا، کسی طریقے کی خرابی پیدا نہ کرنا، کسی طریقے کا فتنہ فساد نہ کرنا۔ اس آیت کے ذیل میں جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، اس موضوع کا نام ہے کربلا مرکز نجات بشریت۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں انسان اور انسانیت کو نجات دی، دین اور مذہب کو نجات دی۔ اس پہ مفصل گفتگو آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس موضوع پہ دو جملہ بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں، چونکہ کل 10 12 15 منٹ باقی ہے، اور مجھ سے یہی کہا گیا ہے کہ آج مولا شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھنی ہے، لہذا میں ڈائریکٹ اسی موضوع پر آ رہا ہوں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں امر بالمعروف جو پیش کیا، اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، جس میں ایک 13 سال کا بچہ بھی تھا، جس سے امام حسین نے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو جواب دیا تھا احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ قاسم کون ہے عزیزو؟ قاسم اس بچے کا نام ہے کہ جس سے امام حسین بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب جناب علی اکبر کو جناب امام حسین پیار کرتے تھے اور قاسم آ جاتے تھے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ اکبر کو چھوڑ کے قاسم کو گلے سے لگا لیتے تھے۔ جب جناب علی اکبر پوچھتے تھے کہ بابا آپ اتنا زیادہ قاسم کو کیوں پیار کرتے ہیں، تو امام حسین جواب دیتے تھے کہ بیٹا یہ قاسم یتیم ہے، اس کے باپ نہیں ہے، اگر اس کے سامنے میں تم کو پیار کروں گا تو اس کو یاد آئے گا کہ کاش میرے بھی بابا ہوتے تو آج مجھ کو اس طرح سے پیار کرتے، اس لیے میں قاسم کو پیار کرتا ہوں۔ عزیزو، جب امام حسن دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، تو جو کل میں نے پڑھا تھا کہ جناب ام فروہ سے کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ دو، ام فروہ نے قلم اور کاغذ دیا، امام حسن نے کچھ تحریر کیا، اس کے بعد قاسم کو گلے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آئے، کچھ یاد آیا، آواز دیے ام فروہ یہ قاسم کے بازو میں اس تعویذ کو باندھ دو، اور جب کبھی بہت مصیبت کا وقت آ جائے تو اسے کھول کے پڑھ لیتے۔ لیکن عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ 3.5 سال کے قاسم تھے، 10 سال گزر گئے، تعویذ کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی۔
तावीज खोलने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि हुसैन ने इतना लाड और प्यार दिया कासिम को कि कोई मुसीबत ही नहीं आई। अब्बास ने इतना लाड और प्यार दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। कासिम की उम्र उस वक्त जब इमाम हसन दुनिया से जा रहे थे तो इतनी थी जितनी सकीना की करबला में थी। ए अजीजों, बस आप तैयार हो गए आप रोने के लिए जनाब कासिम पे। कासिम को इमाम हुसैन नमाज पढ़ के तहज्जुद की नमाज के बाद, ज़ोहरैन की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद तारीख कहती है कि गौर से देखते थे। जब पूछा गया मौला आप कासिम को इतने गौर से क्यों देखते हैं, तो हुसैन कहते थे मुझे कासिम के चेहरे पे मेरे भाई की सूरत नजर आती है, मेरे भैया की सूरत नजर आती है, इसलिए मैं कासिम को इतने गौर से देखता हूँ। आज़ादारो, ये 13 साल का शहजादा करबला के जंगल में पहुंचा। तारीख कहती है शब आशूर हर बीवी अपने अपने बच्चे को समझा रही थी कि कल कैसे जंग करनी है। हर बीवी अपने अपने खैमों में अपने अपने बच्चों को समझा रही थी। ज़ैनब और मोहम्मद को समझा रही थी कि कल कैसे जंग करनी है। लैला अली अकबर को समझा रही थी कि कैसे कल जंग करनी है। इसी तरह से उम्मे फरवा जनाबे कासिम को सामने बैठा के कह रही थी मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है, ऐसी जंग करना कि दुनिया याद करे जैसे तेरे बाबा ने जंग सिफीन में जंग किया था, जैसे तेरे बाबा ने जंग जमल में जंग किया था, ऐसी जंग करना। एक मर्तबा जनाबे कासिम उठे और अपने हाथों को माँ के गले में डालकर कहा अम्मा मैं ऐसी जंग करूंगा कि किसी शहीद ने ऐसी जंग नहीं की होगी, दुनिया याद करेगी कि हसन का बेटा कासिम कैसे शहीद हुआ और कैसे लड़ा। हाँ अजीजों, उसके बाद तारीख कहती है कि उम्मे फरवा कासिम के सर को अपने जानू पे रख के प्यार कर रही थी, गौर से देख रही थी, आंखों में आंसू बहा रही थी कि खैमे के बाहर जनाबे अली अकबर और मौला अब्बास आपस में बात कर रहे थे। ये बात खैमे में जा रही थी। मक्तल लिखता है अब्बास ने कहा अली अकबर कल मैं सबसे पहले लड़ने के लिए जंग में जाऊंगा। अली अकबर ने कहा कि नहीं चचा आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मेरे बाबा की कमर के जोर हैं, आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। अब्बास ने कहा नहीं अली अकबर तुम अपने बाबा की आंख के नूर हो, तुम्हारे मरने से हुसैन की आंख की रोशनी चली जाएगी। ये बात खैमे में पहुंची। एक 13 साल का बच्चा खैमे से निकला, कहा चचा न आप जाएंगे न भैया अली अकबर जाएंगे, मैं यतीम हसन जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाने से न किसी की कमर कमजोर होगी न किसी की आंखों का नूर जाएगा। ये आवाज हुसैन ने सुनी, कहा बेटा कासिम अरे तुम्हारे जाने से मेरा दोनों नुकसान हो जाएगा। आज़ादारो, किसी तरीके से रात गुजरी, सुबह आई। अली अकबर की अजान के बाद करबला का सूरज तुलू हुआ। अब पैगाम कुर्बानी आम हुआ। एक एक अंसार जा रहे थे और कुर्बान हो रहे थे। यहाँ तक की तारीख कहती है अब जिगर के टुकड़ों की बारी आई, जिगर के टुकड़ों की बारी आई। एक मर्तबा तारीख कहती है कि एक खैमे से 13 साल का बच्चा कमर में पटका बांधे हुए, हाथ में तलवार लिए हुए हुसैन के पास आया। क्या देखा, हुसैन के सामने बनी हाशिम के सारे जवान खड़े हुए हैं। हर एक कह रहा है कि मौला मुझे पहले लड़ने की इजाजत दीजिए, मौला मुझे पहले लड़ने की इजाजत दीजिए। तारीख कहती है कासिम का कद बहुत छोटा था, तो अपने को दिखाने के लिए कि मैं भी आया हूँ इजाजत लेने के लिए, अपने पांव के पंजों पे कासिम खड़े हो जाते थे ताकि हुसैन मुझे देखे। तारीख कहती है जब तीसरी मर्तबा कासिम अपने पांव के पंजों पे खड़े हुए, हुसैन ने हल्के को तोड़ा, कासिम को गोद में उठाया, कहा बेटा कासिम मैं तुमको देख रहा हूँ,
چچا عباس سے کہا اے چچا عباس آپ میرے استاد بھی ہیں آپ میرے چچا بھی ہیں آپ کو پتا ہے امام جناب قاسم کو لڑنے کا فن جناب عباس نے سکھایا تھا کہا چچا عباس آپ چچا امام حسین سے میرے لیے اجازت لے کے مجھے اجازت دلا دیجیے عباس نے کہا قاسم اگر حسین اجازت دیتے تو میں سب سے پہلے نہ جاتا آزادارو قاسم خیمے میں آئے اور تاریخ کہتی ہے آستینوں کو کبھی الٹ رہے تھے کبھی انگلیوں کو دانت میں دبا رہے تھے اور ٹہل رہے تھے ام فروا کی نظر پڑی کہا قاسم کیا بات ہے بیٹا کہا اماں اب تعویذ کھول دو قاسم مشکل میں پھنس گیا ہے ایک مرتبہ ام فروا نے تعویذ کو کھولا اس پہ لکھا ہوا تھا اے بھیا حسین میں کربلا میں نہیں رہوں گا لہذا میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو قربان کر دینا آزادارو ایک مرتبہ ام فروا نے اپنے سر پہ چادر ڈالی تعویذ کو ہاتھ میں لیا ایک ہاتھ سے قاسم کو پکڑا حسین کے پاس آئی حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے کہا شہزادی کیا بات ہے آپ یہاں تک آ گئی ارے حکم فرماتی میں خود ہی چلا آتا ایک مرتبہ ام فروا نے کہا اے آقا آپ کے بھائی کا نامہ لے کر آئی ہوں اس کو پڑھ لیجئے حسین نے اس تعویذ کو کھولا لکھا ہوا تھا اے بھیا حسین میں کربلا میں نہیں رہوں گا لیکن میرے بچے کو یتیم سمجھ کے بھول مت جانا آزادارو یہ جب پڑھا تحریر سے تحریر ملائی بچپن کا زمانہ یاد آیا کربلا کے جنگل میں حسین کو اپنا بھائی یاد آیا قاسم کو گلے مل کے اتنا روئے کہ حسین کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی گش کھا کے زمین پر گر پڑے عزیزو جب ہوش آیا کہا ام فروا اپنے بچے کو لے جا تیار کر اب میرے بھیا کا حکم ہے میرا بھیا تو میرا بھی امام تھا اب میں نہیں روک سکتا آزادارو ام فروا قاسم کو لے کے آتی ہے اس کے بعد 13 سال کے بچے کو دولہے کی طرح سجاتی ہے ایک مرتبہ تیار کرنے کے بعد ام فروا نے غور سے قاسم کو دیکھا نہ جانے کیا کیا حسرتیں ام فروا کے دل میں رہی ہوگی اے عزیزو بیوہ ماں ہے ایک بچہ ہے اے عزیزو سب عورتیں اپنے بچے کو پالتی ہیں سب کی محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے لیکن جو بیوہ ماں ہوتی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے آنسو بہتے جا رہے تھے قاسم کو دیکھتے جا رہی تھی جب قاسم نکل رہے تھے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اے بیٹا قاسم ارے رکو ایک بار اور میں تم کو حسرت سے دیکھ لوں مجھے ایسا لگتا ہے اب یہ چاند سا چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا آزادارو تاریخ کہتی ہے قاسم خیمے سے نکلے گھوڑے کے پاس آئے آزادارو یہ پہلا مجاہد ہے مقتل لکھتا ہے یہ پہلا مجاہد ہے جس کو مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا اس کے بعد سینے پہ زرہ باندھنا شروع کیا جیسے ہی سینے پہ زرہ باندھنا چاہا قاسم نے کہا نہیں چچا عباس میں زرہ نہیں باندھوں گا میں حسن کا لال ہوں میں بغیر زرہ کے لڑنے جاؤں گا اور یہ پہلا مجاہد ہے جس کا پاؤں رکاب تک نہیں آ رہا تھا آزادارو عباس نے سوار کر دیا قاسم میدان جنگ میں آئے عباس ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے قاسم کی جنگ دیکھنا چاہ رہے تھے قاسم گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں آئے آواز دی رج سے پڑا اے لائنو میں حسین کا سپاہی ہوں حسین نے مجھ کو تم سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے جو تمہارے پاس ہو کوئی تو میرے مقابل میں بھیجو یہ سننا تھا ایک مرتبہ ظالموں کی طرف سے جواب آیا کہ
کو بھیج دیا لڑنے کے لیے. جیسے یہ سنا قاسم گھوڑوں کی رکاب پہ اپنا پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے لعینو میں بچہ نہیں ہوں, میں قاسم کا فرزند ہوں. جب رکاب پہ پاؤں ڈال کر قاسم کھڑے ہوئے, پورا 9 لاکھ کا لشکر قاسم کو دیکھ رہا تھا اور کہتا تھا اتنا خوبصورت بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا, ذرا اور غور سے دیکھ لینے دو. اے عزیزو, قاسم کا چہرہ چاند کا ٹکڑا تھا, اسی لیے ظالموں نے خود کہا خرج غلام کان وجہہ شقۃ القمر, حسین کے خیمے سے چاند کا ایک ٹکڑا نکلا جو یزیدی فوجیوں کے بادلوں میں ڈوب گیا. آزادارو, ارے جو ظالموں کی نظر میں, قاتلوں کی نظر میں جو چاند کا ٹکڑا ہو, وہ بیوہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. عزیزو, ظالموں غور سے دیکھ رہے تھے, قاتل اور ظالم غور سے دیکھ رہے تھے, اتنا خوبصورت بچہ. کوئی کہہ رہا ہے اے قاسم واپس چلے جاؤ, تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. کوئی کہہ رہا ہے قاسم واپس چلے جاؤ, اپنی ماں کی گود کو نہ اجاڑو. قاسم نے کہا میں حسن کا بیٹا ہوں, ہم میدان سے فرار کرنے والوں میں نہیں ہے. اے عزیزو, اس کے بعد تاریخ کہتی ہے ارزق نامی نے اپنے پہلے فرزند کو بھیجا قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے. ارزق کا بیٹا آیا, قاسم سے مقابلہ ہوا. قاسم نے اپنی شجاعت کا وہ فن دکھایا کہ فوراً اس کے بچے کو, اس کے بیٹے کو واصل جہنم کیا. پھر تاریخ کہتی ہے ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا, قاسم نے اس کے دوسرے بیٹے سے جنگ کی, اس کو بھی واصل جہنم کیا. پھر تیسرے بیٹے کو بھیجا, تیسرے کو بھی واصل جہنم کیا, یہاں تک کہ چوتھے بیٹے کو بھیجا, قاسم نے چوتھے کو بھی واصل جہنم کیا. تاریخ کہتی ہے اس کے سارے بیٹوں کو جب قاسم نے واصل جہنم کر لیا تو خود آیا قاسم کے سامنے. جناب قاسم نے ارزق کو بھی 2 ٹکڑے کیا, واصل جہنم کیا. یہ منظر عمر سعد دیکھ رہا تھا. عمر سعد کہتا ہے ارے کب تک ایک آدمی جا کے قاسم سے لڑے گا, ایسے قاسم کو قتل نہیں کر پاؤ گے, ایک ساتھ سب مل کے حملہ کرو. اے عزیزو, یہ کہنا تھا 300 فوجیوں نے ایک ساتھ تیر چلائے, 10,000 فوجیوں نے حملہ کیا. قاسم فوجیوں کے اندر چھپ گئے اور گھر گئے. یہ منظر عباس دیکھ رہے تھے, تلوار کو نیام سے نکالا, آواز بلند کی اللہ اکبر. حسین کے کانوں میں آواز آئی عباس کیا ہوا؟ کہا اے بابا, ارے قاسم دشمنوں کے نرگے میں گر گیا ہے, میرا یتیم اکیلا ہو گیا ہے, مجھے جانے دیجئے, دشمنوں سے مقابلہ کرنے دیجئے. حسین نے عباس کو روکا. اے عزیزو, تاریخ کہتی ہے کہ قاسم فوجیوں کے درمیان چھپے ہوئے تھے, دشمن حملہ کر رہے تھے, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی خنجر مار رہا تھا. ایک مرتبہ ایک دشمن نے پیچھے سے تیر مارا, قاسم کے گردن پہ لگا, قاسم زخمی ہو کے گھوڑے سے گرنا چاہ رہے تھے. تاریخ کہتی قاسم کا دونوں پاؤں رکاب میں پھنس گیا. جب رکاب میں پھنس گیا, قاسم لٹک رہے تھے گھوڑے سے. تاریخ کہتی دشمن نے کہا قاسم کے گھوڑے کو دوڑاؤ. اے عزیزو, دشمنوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. یہ منظر جب حسین نے دیکھا, حسین نے کمر میں پٹکا باندھا, حسین نے چاہا کہ آگے قاسم کی مدد کرے. تاریخ کہتی ہے حسین کے آنے سے پہلے ایک ظالم نے کہا حسین آ رہے ہیں. ان کے آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے مشرق, اس کو دوڑا دیا جائے. اے عزیزو, اچانک ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. اسی اسنا میں قاسم کی لاش پامال ہو گئی. قاسم آواز دیتے تھے اے چچا میری مدد کو آئیے, اے چچا میری مدد کو آئیے. لیکن افسوس حسین اس
حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے آواز دے رہے بیٹا قاسم تم کہاں ہو؟ اے عزیزو کہاں سے آواز آتی؟ قاسم کا جسم موجود نہیں تھا، لاش کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے قاسم میں امام کی حیثیت سے تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پہ لڑکنے لگے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی رضا بچھائی، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اس کے بعد اس کی گٹھری بنائی۔ ایک راوی ہے مقتل لکھنے والے محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ امام حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو صرف رضا میں رکھ کے نہیں باندھا تھا